حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، آج کی اس محفل میں ارادہ ہے کہ ایک ایسے ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں جسے معاشرے میں اکثر لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور اس سنت کو، اس حکم کو نظر انداز ہی نہیں کیا بلکہ باعث مذاق بنایا ہوا ہے، اور وہ عمل ہے ٹخنوں سے اپنی شلوار کو اوپر کرنا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں پر وعیدیں فرمائیں، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر آپ علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن کے اندر آپ علیہ السلام نے وعیدیں فرمائیں۔ میرے بھائیوں، مزید احادیث بیان کرنے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ ٹخنوں سے کپڑا، ایزار، پتلون، پائجامہ، ٹراؤزر اوپر رکھنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی آدمی ایزار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو وہ گناہگار ہے اسلام کی نظر میں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق تکبر کے ساتھ ہے۔ جب ہمارے اندر تکبر ہے ہی نہیں تو ہم کیوں نیچے جو ہے وہ شلوار کو لٹکائیں؟ یہ سوچ بھی غلط ہے، کچھ دیر کے بعد اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شلوار صرف اس لیے اوپر کی جاتی ہے کہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، تو یہ بھی سوچ غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ اس گناہ کا تعلق لباس کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ نہیں۔ اسی وجہ سے جتنے بھی احادیث کے اندر کپڑا نیچے لٹکانے کی ممانعت کا ذکر آیا تو جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے ان احادیث کو کتاب اللباس کے اندر ذکر کیا ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق لباس کے گناہوں کے ساتھ ہے، نہ کہ نماز کے گناہوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 لوگوں سے نہ گفتگو کریں گے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا کہ 3 آدمی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا گناہوں سے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو حضرت ابو ذر جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، من ہم یا رسول اللہ؟ خوابوا و خاسروا، وہ تو ناکام ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے۔ اے اللہ کے رسول، یہ آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فرمایا کہ ازار کو نیچے لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے ازار کو لٹکانے والا
اور احسان جتلانے والا، اور تیسرا وہ آدمی جو جھوٹ بول کر جو ہے وہ سامان بیچتا ہو۔ تین آدمیوں کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نہ ان سے گفتگو کرے گا اور نہ ان سے جو ہے وہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جو حصہ ہوگا، فرمایا کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے ازار کو، شلوار کو نیچے لٹکایا ہوا تھا، ٹخنوں کا حصہ قبر تھا۔ آپ نے ایک چھری منگوائی اور وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے تھا اسے کاٹ دیا، تو راوی کہتے ہیں کہ گویا میں اس نچلے حصے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کے چل رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اسے بلایا، بلکہ اب جلدی کے ساتھ اس کے پاس پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ خدا کا خوف کر، تقوی پیدا کر، اللہ سے ڈر، یہ حصہ جو تو نے ٹخنوں سے نیچے رکھا ہوا ہے یہ گناہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرے پاؤں ٹیڑھے ہیں اور میرے گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل گناہ ہے، تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہے، اللہ نے تمہیں جس طرح پیدا کیا وہ جس طرح چاہتا ہے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اس نے عذر پیش کیا کہ میں نے شلوار کو نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں چل نہیں سکتا، میرے پاؤں ٹیڑھے ہیں۔ اس عیب کو چھپانے کے لیے آپ نے اس عیب کو مانا نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جس طرح پیدا کیا ہے وہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ دوسری روایت کے اندر، فتح الباری کی روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل یعنی ٹخنوں کو چھپانے والا عمل جو ہے وہ تمہارے پنڈلیوں کے ٹیڑھے پن سے بھی زیادہ برا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید سنیے، ان تمام احادیث کو جو آپ نے سنی، ان کے اندر تکبر کا ذکر ہے یا نہیں؟ تکبر کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تکبر کی شرائط کے، بغیر تکبر کے شرط کے اور قید کے آپ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی اپنی شلوار کو، اپنی ازار کو نیچے رکھے گا اور ٹخنا کور ہوگا، فرمایا کہ وہ حصہ جو نیچے ہوگا، فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے ساتھ گفتگو نہیں فرمائیں گے۔ تو اس پوری گفتگو سے تین چیزیں واضح ہوئیں۔ ایک، انسان کہ جس نے اپنی شلوار کو نیچے رکھا، دھوتی کو نیچے رکھا، پتلون کو نیچے رکھا اور اس کے ٹخنے کور ہو گئے۔ اب تین کیٹیگری ہیں، ان کو ہم اس گفتگو کو تین اقسام کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے، اس لیے لٹکاتا ہے کہ تکبر ہو، بہت برا ہے۔ فرمایا کہ دوسری قسم یہ ہے کہ تکبر تو نہیں ہے لیکن ویسے لٹکا رہا ہے، کوئی بھی غرض ہو، دوسری قسم۔ تیسری قسم یہ ہے کہ خود بہت شلوار نیچے ہو جاتی ہے، جس وجہ سے بھی ہو، جو ہے وہ اس کی توجہ نہیں ہوتی یا اتفاق سے نیچے ہو گئی۔ پہلی دو قسموں کے اندر وہ گناہگار ہوگا اور تیسری قسم کے اندر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں تشریف فرماتے اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی تکبر کے ساتھ اپنے ازار کو نیچا کرے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، اس لیے کہ ایک آدمی اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کے چل رہا تھا، تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے زمین کے اندر دنسا دیا اور قیامت تک وہ زمین کے اندر دنستا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر یہ فرما رہے تھے کہ جس آدمی نے ازار کو تکبر کے ساتھ نیچے کیا تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے
عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ میرا ازار ڈھیلا ہو جاتا ہے، بلا ارادہ توجہ نہیں ہوتی تو میرا ازار ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو، تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اب وہ لوگ جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو، لہذا اگر تکبر نہ ہو تو انسان کر سکتا ہے۔ حدیث کے اندر غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا جا رہا ہے اے اللہ کے رسول بلا ارادہ غلطی سے بے دہانی کے اندر میری شلوار نیچے ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ تم تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ حضرت ابو بکر کی عادت تھی جب بھی بے دہانی کے اندر شلوار نیچے ہو جاتی، انسان چل رہا ہے دھیان نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ان کا دھیان ہوتا تو اپنی شلوار کو اوپر کرتے اور اپنے جو ہے وہ شلوار کو کس لیتے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مزید سنیے، نماز کے اندر ویسے ہی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اس سے گفتگو نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور نماز کے اندر شلوار کو نیچے کرنا، ایزار کو نیچے کرنا اور ٹخنے چھپانا، اس کا گناہ تو مزید بڑھ گیا۔ بہت سارے علماء کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جس آدمی نے ٹخنوں کو چھپایا، اب یعنی ٹخنوں کو چھپا کر نماز پڑھی، تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو لٹائے۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے نماز کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی نماز مکروہ ہوگی اور اس کو گناہ ملے گا۔ تو کیا فائدہ ہوا کہ انسان نماز بھی پڑھے اور الٹا گناہ بھی کمائے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کس طرح پڑھ رہا تھا کہ اس نے اپنے ٹخنوں کو چھپا رکھا تھا۔ آپ نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے وضو کر کے پڑھی، پھر آپ نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، اور اس نے آ کے وضو۔ ایک آدمی عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول اس آدمی کو آپ نے وضو کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے نماز اس حالت کے اندر پڑھی ہے کہ ٹخنوں کو چھپایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتے کہ جو آدمی اس حالت کے اندر نماز پڑھے کہ اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ٹخنوں کو چھپا لے اور چھپا کے نماز پڑھے، وضو کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بدر المجہود کے اندر ابو داود کی جو شرح ہے اس کے اندر اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لٹانے کے بجائے وضو کرنے کا کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے اسے اس لیے بھیجا کہ تو نے بڑا گناہ کیا ہے، جا کر وضو کر تاکہ اللہ رب العزت وضو کے ذریعے تیرے اس گناہ کی معافی جو ہے وہ عطا فرما دے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا واجب ہے، اور اس کے اندر کتنے گناہ ہیں، کتنی خامیاں ہیں، کتنے نقصان ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ایسا آدمی خسارے میں ہے، ایسا آدمی ناکام ہے، ایسے آدمی کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جس کو ناراضگی مل گئی، کل قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہ دیکھیں گے تو کون پرسان حال ہوگا؟ ہم مزید کچھ لوگوں کے کچھ خیالات کے جوابات بھی سن لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ بھائی ایک اصول شریعت کا یاد رکھو
کہ جس گناہ پر آپ کو وعید مل جائے، عذاب کی وعید مل جائے، اس سے مراد وہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ تھوڑی وعید ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے اور کل قیامت کے دن خدا ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. تو یہ کبیرہ گناہ. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو گناہ ہے ٹخنوں کو کور کرنے والا، یہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گا. وجہ پوچھئے کہ جب تک انسان، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نے اپنے ٹخنوں کو کور کیا ہوتا ہے، جب تک وہ اپنی شلوار کو اوپر نہیں کرے گا، اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، وہ گناہ اسے چمٹا رہے گا. معذرت کے ساتھ جسی طرح ایک آدمی اپنی داڑھی کو شیو کر لے وہ گناہ ہے، اور وہ داڑھی کو شیو کرنے کا عمل اس وقت تک اس کے ساتھ رہے گا جب تک، یعنی وہ گناہ رہے گا جب تک وہ داڑھی نہیں رکھتا. تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ جس آدمی نے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی اور 24 گھنٹے وہ گناہ کی نحوست اس آدمی کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اس عمل کا بھی 24 گھنٹے وہ عمل کا گناہ اس کے ساتھ رہے گا. بات سخت ہے لیکن بات کڑوی ہے. الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے یہ شریعت کے اصول ہیں، ہم غلام ہیں اپنے اللہ کے. اللہ نے جو قانون نازل کیے ہیں ہم مانیں گے نہ مانیں، ہم دنیا کے اندر ان قانون کو مانیں گے تو دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے، چاہے ہماری عقل کچھ بھی کہے. مزید سنیے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹخنوں کو کور کرنا یہ غلط ہے تو یہ بتائیں کہ ہم جرابے بھی تو پہنتے ہیں، موزے بھی تو پہنتے ہیں، اور لمبے لمبے بوٹ بھی تو پہنتے ہیں، وہ بھی تو کور ہوتے ہیں. یاد رکھیں حدیث کے اندر لفظ کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آنے والا کپڑا. تو جرابہ اوپر باندھے ہو تھلیو باندھے ہو؟ دسو جی، حاجی بخش صاحب دسو. تھلیو باندھے. تو یہ بتائیں کہ نیچے سے انسان پہنتا ہے، اوپر سے پہنتا ہے. بوٹ کتوں باندھے ہیں؟ نیچے سے پہنتے ہیں. کبھی یہ بھی تکیا کہ کسی نے اوپر بوٹ پایا ہوئے. یہ سب بہانے، یہ سب باتیں اس لیے کہ جب انسان نے عمل ہی نہ کرنا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مذاق کرنا ہو، وہ اس طرح کی جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کی ایک جھلک سنیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دربار کے اندر بیٹھے ہیں، وزراء بھی ہیں، رؤساء بھی ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. ایک لقمہ زمین پر گر گیا حذیفہ بن یمان کا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقمے کو اٹھایا، پھونک ماری، کھا لیا. ساتھ والے آدمی نے کونی ماری. کیا کرتے ہو؟ وقت کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہو. فرمایا تترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ لوگوں، میری بھی اور آپ کی بھی ساری دنیا کی عزت میرے نبی کے فعال میں ہے، میرے نبی کی سنت میں ہے. اگر آپ خوبصورت لگنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حور العین تنادینی فدعینی اماه دعینی لتبکی دموعك یا امی عن دربی لا لن تثنینی. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا. حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا.